اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، کلکم، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں، نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ۔ عجم کے معنی کیا؟ گونگے۔ حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی کو بھی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو، کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ میں نے شروع میں جب میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟ امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی۔ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاق اڑتا ہے۔ تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے، لولا لفضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو نقطہ میں اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کی، نام سنا ہوگا آپ نے۔ وہ زیادہ مشہور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں، اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی، ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جبکہ عروج ہونے والا تھا تو واقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے۔ سائنٹیفک فکشن، کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا سائنسی بنیادوں پر۔ لیکن تاریخ عالم پر بھی ان کی 2 کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اور دوسری ہے اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے۔ شاطم رسول جیسے آج رشدی ہے، یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نسرین ہے، یا ایک اور بھی اٹھ کر آ گئی ہے اب، جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح وہ حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، ایسے ہی ایچ جی ویلز نے بھی کیے ہیں۔ یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں؟ تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے، کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کرے؟ بلکہ وہ نعتیں پڑھتے ہوئے غلوف بھی کر جائیں گے، کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے۔ میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، عقیدت مند نہیں ہے۔ لیکن جو چیپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر، اس کے آخر میں آ کر خطبہ حجۃ الوداع کا یہ حوالہ اس نے دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اور اس کے بعد جو اس کا ریئیکشن ہے، اس پر جو تبصرہ تھا کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں۔ معلوم ہوتا گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے اس کے، although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also,
And we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth. But it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. کہ اگرچہ انسانی مساوات، اخوت اور حریت کے واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے، اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مسیح ناصری، جیزس آف نظرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واس تو بہت ہے، لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے۔ تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا۔ اچھا، اب آئیے اس کی اہمیت پر۔ اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے، فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اب کوئی معنی ہی نہیں۔ جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی، آج کوئی دجال صاحب جو ہے واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضا یہ ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے، کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن سٹیٹس وغیرہ، یہ تو لڑتی بھڑتی رہیں گی، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس نے اس پر چڑھائی کر دی، تو ایک کوئی عالمی ریاست، گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں؟ انسانوں کو جوڑیں کیسے؟ وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہے کٹے ہوئے ہیں، رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہے بودھ ہے۔ انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک ڈوری میں پرونے والی شے کون سی ہے؟ کون سی ڈوری ہے؟ دیکھیے، انہی حالات کا تقاضا تھا، لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی، لیکن چونکہ سارے فاصلے جو ہے خارج میں کم ہوئے ہیں، دلوں کے فاصلے جو کہ تو برقرار ہیں، ناکام ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اقبال نے اس کی موت کی پیشن گوئی کی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، کسی طرح لیگ آف نیشنز باقی رہ جائے، ختم ہو گئی۔ اب یونائٹڈ نیشنز ہے، بالفعل ختم ہو چکی، سپر پاورز کے مفادات کے تحت، اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں رہی، سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکتی۔ عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے؟ بائی پاس کیا، دفع ہو جاؤ، ہمیں کوئی حیثیت زبریت نہیں تمہاری۔ تو یہ بھی دم توڑ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا وجود کیا رہ جائے گا؟ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، یہ عراق پر حملے کے ساتھ جو ہے اس کا دم جو ہے عالم نزاع شروع ہو چکا ہے۔ ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا، ادارہ ختم ہو جائے گا۔ پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں کہ ابھی یہ برقرار رہے۔ اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہیں، ایک وحدت الہ، وحدت خالق، تم سب کا خالق ایک ہی ہے، اللہ۔ اب ایوولوشن کی تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک خالق ہے؟ تو نہیں مان سکتے۔ نمبر دو، تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ وحدت خالق، وحدت الہ، اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں، ہندی ہو، چینی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، امریکی ہو، کالے ہو، گورے ہو، پیلے ہو، سب اللہ کی مخلوق۔ اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں ایویپوریٹ ہو جائیں گے۔ ایک کالے حبشی کو جس کے گھنگریالے والد تھے،
ہونٹ موٹے موٹے تھے، شین ادا نہیں کر سکتا تھا، اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا، اشہدو کہتا تھا بلال۔ اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلسٹ تھے، اپنی قرشیت پر فخر، اپنے خاندان پر فخر، اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر۔ تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہمارے ان کے درمیان کیا بنیاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کی اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے، اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے، ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں۔ پھر یہ کہ وحدت آدم و حوا، انا خلقناکم، نمبر 1 من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو ایک تو اخوت دینی ہے، اخوت اسلامی ہے، وہ تو بڑی اونچی بات ہے۔ اخوت انسانی، تمام انسان۔ اب آپ فرمائیے حضرت حوا کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گے؟ والدہ کے رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں، دادی کے اس پر جائیے تو وہ ایک بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا، چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی، اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپھیوں کی اولاد شامل ہو جائے گی، اس سے آگے جائیے، اس سے آگے جائیے، سب جا کر آدم اور حوا پر جمع ہو جائے گی۔ تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، نوع انسانی جمع ہو، ایک وحدت ہو جائے، وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے، کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔